بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی سورہ کاف میں اصحاب کاف کا قصہ ہے۔ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جبار بادشاہ کے عہد میں تھے۔ بادشاہ سخت بت پرست تھا اور جبر و اکراہ سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ سختی اور تکلیف کے خوف سے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے۔ اس وقت چند نوجوانوں کے دلوں میں جن کا تعلق قواعد سلطنت سے تھا، خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے دل خشیت الہی اور نور تقوی سے بھرپور تھے۔ حق تعالیٰ نے صبر و استقلال اور توکل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کر بھی انہوں نے کہا کہ نہ پکاریں گے ہم اس کے سوائے کسی کو معبود، نہیں تو کہیں ہم نے بات عقل سے دور، اور ایمانی جرأت و استقلال کا مظاہرہ کر کے دیکھنے والوں کو مبہوت و حیرت زدہ کر دیا۔ بادشاہ کو کچھ ان کی جوانی پہ رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل کی وجہ سے انہیں چند روز کی مہلت دی کہ وہ اپنے معاملے میں غور و ثانی کر لیں اور انہیں فوراً قتل نہیں کیا۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسے فتنے کے وقت جب کہ جبر و تشدد سے عاجز ہو کر قدم ڈگمگا جانے کا بہرحال خطرہ ہے، مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب کسی پہاڑ میں رپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے مناسب موقع کا انتظار کریں۔ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنا دے اور ہمارا سب انتظام درست کر دے۔ آخر شہر سے نکل کر کسی قریبی پہاڑ میں پناہ لی اور اپنے میں سے ایک کو مامور کیا کہ بیس بدل کر کسی وقت شہر جایا کرے تاکہ ضروریات کی چیزیں خرید کر لا سکے اور شہر کے حالات سے بھی سب کو آگاہ کرتا رہے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا اس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے عزیز و اقارب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتائیں۔ یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر نیند طاری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا، بہت پتہ لگانے کی کوشش کی، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھک کر بیٹھ گئے اور بادشاہ کی رائے سے ایک سیسہ کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات لکھ کر خزانہ میں ڈال دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقے سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے آگے چل کر اس کا کچھ سراغ نکلے اور بعض عجیب واقعات کا انکشاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی تھپکی دی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے۔ ادھر ادھر کی کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں وہ مطمئن ہو کر آرام کرتے رہے۔ نہ جگہ کی تنگی سے جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستائے۔ غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا اور دھوپ بھی بقدر ضرورت پہنچتی۔ کہتے ہیں کہ سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھی اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے جسم پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اس سے کوئی دیکھے تو سمجھے جاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان، ہیبت و جلال اور اس مکان میں دہشت رکھی تاکہ لوگ تماشا نہ بنائیں اور وہ لوگ بے آرام نہ ہوں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، اس پر بھی صحبت کا کچھ اثر پہنچا اور صدیوں تک زندہ رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت سے اتنی لمبی نیند سلایا تھا، اسی طرح بر وقت جگا دیا۔ اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ بعض نے کہا ایک آدھ دن، یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ اس بے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ، یہ تو اللہ ہی کو علم ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے، اب تم اپنا کام کرو۔ ایک آدمی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو کہ وہ کسی دکان سے حلال اور ستھرا کھانا دیکھ کر خرید کر لائے۔ یہ ضروری ہے کہ اسے نہایت ہوشیاری سے جانا آنا اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا چاہیے کہ کسی شہر والے کو ہمارا پتہ نہ لگے، ورنہ سخت خرابی ہوگی۔ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ لگ گیا تو وہ ہم کو سنسار کر دے گا یا جبر و اکراہ دین حق سے ہٹا دے گا۔ نیند سے اٹھ کر اتنی طویل مدت بھی ان کو قلیل محسوس ہوئی۔ ان میں ایک روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا، وہاں سب چیزیں اوپری دیکھیں۔ اس مدت میں کئی قرن بدل چکے تھے۔
شہر کے لوگ اس روپے کا سکہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کا نام ہے اور کس عہد کا ہے۔ سمجھے کہ اس شخص نے کہیں سے پرانا گڑا ہوا مال پا لیا ہے۔ آہستہ آہستہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا۔ اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ نامعلوم طریقے سے فلاں سن میں غائب ہو گئے تھے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ وہی جماعت ہے۔ اس وقت شہر میں بعد الموت کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں، کوئی کہتا تھا کہ محض روحانی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حال سے لوگوں کو اس وقت آگاہ کیا جبکہ اصحاب کہف کے متعلق جھگڑے اور چرچے ہو رہے تھے کہ وہ چند نوجوان جنہیں مدت دراز سے سنتے آئے ہیں کہ یک بیک غائب ہو گئے ہیں، پھر کچھ پتہ نہ چلا کہاں گئے ہوں گے، کہاں ان کی نسل پھیلی ہوگی۔ اب تک زندہ تو کیا ہوتے، سب مر گل کر برابر ہو گئے ہوں گے۔ اس مسئلے میں کوئی کچھ کہتا تھا، دوسرا کچھ خیال ظاہر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور سب اختلافات ختم کر دیے۔ یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر کے، انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔